یہ جو روس کا انقلاب آیا نا، وہ جب انقلاب منتقل ہوتے 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 بر صغیر میں پہنچا، انگریزوں کی حکومت وہاں پر سرحد کے بہت اس طرف روس کا انقلاب آیا، تو اس نظریے کے اندر جو طاقت چاہیے تھی نا بر صغیر میں، وہ پہلے سے ایک ایندھن موجود تھا، ایک فیول موجود تھا، جس میں پوٹینشلی یہ استعداد، یہ صلاحیت، یہ طاقت تھی کہ لوگوں کے شعور کو گرما دے اور انسان کو موت کے لیے، جیل جانے کے لیے تیار کر دے۔ وہ کس کا تصور تھا؟ وہ خیبر، خندق، بدر و احد، حنین کا نہیں تھا، وہ تھا کربلا کا تصور۔ تو نظریہ لیا گیا وہاں سے، ایندھن لیا گیا مجلسوں سے۔ لہذا جس طرح سے مرثیے لکھے گئے انقلاب روس کے بعد، ان مرثیوں کا مقابلہ کیجئے۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب مرثیے ائمہ کے زمانے کے، تو دیبل، کمیت ابن سکیت، ابو فراس ہمدانی، تمام کے تمام وہ مرثیے کہ جو امام کی بارگاہ میں آ کر پڑھے گئے، امام رضا کے سامنے پڑھے گئے، ان مرثیوں کی روح کو دیکھیے اور بعد کے سیاسی حالات سے متاثر ہونے والے مرثیوں کو دیکھیے۔ آپ جا کر دیکھیے تمام بڑے بڑے مرثیہ نگاروں نے جو پچھلی صدی کے اوائل میں مرثیے لکھے، جب تک ان کی فکر ایک خالص عزاداری پر مبنی فکر تھی، اس مرثیے کے الفاظ کو دیکھیے، اور جب سیاسی افکار کی آمیزش ہو گئی تب مرثیے کے افکار کو دیکھیے۔ سرکار مجھے آپ یہ بتائیے کہ جہاں پر جب مرثیہ پڑھا جا رہا ہے مولا حسین کا، جب ائمہ کے مصائب بیان کیے جا رہے ہیں، ہمارے یہاں یہ تک اجازت نہیں دیتے تھے بزرگ کہ عاشور کے دن امیر المومنین کا قصیدہ سنو۔ قصیدے کا کون سا دن ہے آج؟ مولا کائنات کا تو قصیدہ ہے، آج کا دن گریے کا ہے۔ اچھا گھر میں ایک صحن میں گرد آ گئی ہے، عاشور کا دن ہے، سب عزاداری وغیرہ کر کے آ گئے، وقت ہے، ذرا جھاڑو واڑو دے لیں، ذرا برتن پڑے، کچھ نہیں کرو سوائے گریے کے۔ گریہ کرنے کی ہمت نہیں، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ، یہ بھی ہمت نہیں، بیٹھ کر درود بھیجتے رہو حسین ابن علی کے اصحاب پر، شہداء پر۔ خبردار گھر کا کوئی کام نہ کرو۔ تو جہاں عاشور کو اتنی حساسیت، اتنی تگدو کے ساتھ ائمہ نے بچا کر آپ تک بھیجنے کی کوشش کی، وہ عاشور اس کا یہ حق نہیں ہے کسی بھی نظریے کے لیے ایندھن قرار پائے۔ یاد رکھ، تو یہ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد آپ جا کر دیکھیے، بنیاد جا کر دیکھیے کس چیز کی بنیاد ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ جناب سیدہ کو تعزیت بھیجتے ہیں، یہ کون سی منطقی بات ہے؟ امام رضا، دیبل، خزائی، جا کر پڑھیے نا مرثیہ۔ افاطمہ لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا علی الفرات للطمت خدہ یا فاطمہ۔ اے فاطمہ، اگر امام رضا بیٹھے ہیں، یہ کوئی ہماری محفل نہیں ہے کہ وہ پڑھے جا رہا ہے 20 دفعہ زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں چھن گئیں، چھن گئیں، چھن گئیں، چھن گئیں۔ یہ امام رضا بیٹھے ہیں، پڑھنے والا دیبل ہے، سمجھو اپنے اسلاف کو۔ یہ ہر ادھر ادھر کی بات نہیں کی جائے گی، بڑی پریسائزلی ڈیجیٹل مرثیہ کہا گیا ہے۔ اے فاطمہ، اگر آپ فرات کے پاس آتی اور آپ حسین کو دیکھتی کہ پیاس کی وجہ سے شدت کے ساتھ حسین کٹ کر شہید ہو چکا ہے، اے فاطمہ آپ اپنے منہ پر تماچا لگاتی اور پھر اپنے آپ کے رخساروں پر آنسو بہتے۔ امام رضا نے ہاتھ دعا کی، امام جعفر صادق نے دعا کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بھئی جناب سیدہ کو پرسہ دے رہے ہیں، امام رضا سے زیادہ جانتے ہیں آپ۔ زیارت میں اگر وَإِنِّي مُوَدِّعُكَ، اے امام حسین میں اب آپ سے الوداع کرتا ہوں، تو آپ زیارت جس امام نے ہم کو بتائی، آپ کے پاس اس سے زیادہ علم ہے کہ آپ کے 8 ربیع الاول کو جو آپ الوداع کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ ہم الوداع کہتے ہیں کیونکہ ہم غم حسین کو اس طرح سے نہیں رکھنا چاہتے کہ جس طرح سے امام نے رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ 9 ربیع الاول کو خلع السعاد، نزع السواد، کالے کپڑے اتارو، 18 ذی الحجہ کو کالے کپڑے اتارو، رنگ برنگ کے کپڑے پہنو، شہادت آئے پھر کالے کپڑے۔